Assalamu alaikum students, how are you and very good morning. I hope you will be fine inshallah. Let's start our lesson. All of you open your books, page number 20. Students, as you know, we were reading chapter 5, art and artist, fun और फनकार. आर्ट क्या है और आर्ट की जो किस्में हैं हम वो पढ़ रहे थे. There are 3 types of art: visual art, performing arts, और अब हम जो पढ़ रहे हैं स्टार्ट करेंगे पेज 20 पर डेकोरेटिव आर्ट्स. विजुअल आर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था जैसे कि एक ज़ाहिरी एक चीज़ जो देखने से ताल्लुक़ रखता है, जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग है या उसके साथ अलावा जो स्कल्पचर है, मुजस्समा साजी वगैरह. उसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट है जो ख़ुद से एक्ट करके परफॉर्म करके बयान किया जाता है, दिखाया जाता है. वो फ़न, उसमें म्यूज़िक, डांस, थिएटर और मोशन पिक्चर एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें शामिल हैं. थर्ड वन इज़ डेकोरेटिव आर्ट, यानी सजावटी जो फ़न है, हुनर है, वो क्या चीज़ होती है. डेकोरेटिव आर्ट्स are concerned with the design and decoration of objects such as ceramics, glassware, textiles, jewelry, furniture and many other things. डेकोरेटिव आर्ट से जैसे कि नाम से डेकोरेशन से ताल्लुक़ है, सजावटी आर्ट जिसको हम घर में अपने घर को खूबसूरत नज़र आने के लिए, खूबसूरत दिखाई देने के लिए कई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सजाते हैं, इससे ताल्लुक़ है. चीज़ों का मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ डेकोरेशन की चीज़ें बनाई जाती हैं जिनमें सिरामिक्स शामिल है, जैसे कि वो चीनी के जो बर्तन या डेकोरेशन पीसीज होते हैं, ये तकरीबन कांच और मिट्टी और कांच से मिला के, और एक चीज़ है जो चीनी के बर्तन जिन्हें कहा जाता है ज़रूफ़ वगैरह, खूबसूरत तरीके से बनाए जाते हैं, उनके ऊपर डिज़ाइंस होते हैं. इसी तरह ग्लास वेयर जो शीशे की कांच की चीज़ों से बनी हुई चीज़ें हैं. टेक्सटाइल है, कपड़े पर जो काम है, डिज़ाइनिंग है. ज्वेलरी, ज़ेवरात पर, फर्नीचर और एंड मैनी अदर थिंग्स. जो फर्नीचर हमारे घरों में होता है उसके अंदर किसी पे नक्श होता है, किसी पे पिछीकारी, किसी पे और डिज़ाइन, मतलब हर तरह की आपको पिक्चर में मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आ रही हैं जो बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बनाकर उसके अंदर किसी नक्शो निगार, और जैसे यहाँ ड्रेसिंग आपको नज़र आ रही है, खूबसूरत डिज़ाइन करके उसको बनाया जाता है. तो ये डेकोरेटिव आर्ट कहलाती हैं चीज़ें सारी. Art of a country can tell us a lot about its history, religion, culture and people. किसी भी मुल्क का जो फ़न है वो उस मुल्क के लोगों की तारीख़, उनका मज़हब, उनकी सकाफ़त को ज़ाहिर करता है. यानी कि वो लोग जिनका जो उनकी हिस्ट्री क्या है, कितने पुराने ज़माने से उनका ताल्लुक़ है, और वो किस तरह का उनका मज़हब है, क्या मज़हब है, किस तरह की उनकी सकाफ़त है, कैसे उनका रहना सहना उठना बैठना है, इन सारी चीज़ों को शो करता है उनका फ़न. आवर कंट्री हैज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ आर्ट्स. हमारे मुल्क में भी यानी पाकिस्तान में भी फ़न का बेहतरीन विरसा है, हमारा मुल्क भी. द हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स इन आवर रीजन गोज़ वे बैक टू द ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन. अगर हम अपने फ़न की तारीख़ देखना चाहेंगे तो ये बहुत पीछे जाती है. कहाँ? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो दरिया सिंध की तहज़ीब है, वादी सिंध की तहज़ीब है, जहाँ से सिंध में लोग इंसान आकर आबादा होना शुरू हुए, यहाँ सेटल हुए, यहाँ पर रहने सहने के उन्होंने अपने तरीके इख्तियार किए, रिहाइश कैसे इख्तियार की, अपने घर कैसे बनाए, उसके अलावा इस्तेमाल की चीज़ें किस तरह बनाते थे. तो उस वक्त से जो चीज़ें और जो हमें खंडरात वगैरह मालूम होते हैं और उस वक्त की जो चीज़ें मिलती हैं, उस वक्त से यहाँ पर जो है वो फ़न का आगाज़ हुआ. गंधारा स्कल्पचर, मुजस्समा स्कल्पचर जो मुजस्समा साजी है, और वो जो गंधारा जो है एक इलाके का नाम है, जगह का. हमारा केपी के जो सूबा है इसका जो कैपिटल है पेशावर का इर्द गिर्द का इलाका है, एक जो गंधारा कहलाता है. वहाँ पर कदीम ज़माने में बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते थे जिनका मज़हब बुद्ध मत था, और वो जो है मुजस्समा साजी के माहिर थे. तो उस इलाके में उस टाइम से लेकर अब तक जो है वो स्कल्पचर के लिए मशहूर है वो इलाका, और वहाँ के जो ये फ़न है वो गंधारा स्कल्पचर ही कहलाता है. पोर्ट्रे
برتن سازی، جو مٹی کے برتن اور چینی کے برتن بنا کر، ظروف بنا کر ان پہ ڈیکوریشن کا کام کیا جانا، اینڈ اسٹیچوز اور جو بت وغیرہ ملتے ہیں فاؤنڈ ان موئنجودڑو، ہڑپا اینڈ ٹیکسلا آر کنسیڈرڈ ایز گریٹ ورکس آف آرٹ. ہمارے جو پاکستان کے علاقے ہیں، موئنجودڑو جو ہماری سندھ کی سائڈ پر ایک شہر تھا، آباد تھا، اور ان کے جو آثار ملے ہیں، کھنڈرات میں سے جو نشانیاں ملی ہیں، اسی طرح ہڑپا ہے اور ٹیکسلا بھی ہے. ٹیکسلا ہمارا بالکل قریب کا علاقہ ہے. اگر وہاں جاتے ہوئے راستے میں وہاں سے پہلے ایک علاقہ آتا ہے، یہ بھی قدیم شہر ہے، پرانا، اور یہاں سے جو چیزیں ملی ہیں، یہ گندھارا اسکلپچر ہے، پورٹرے، اسٹیچوز وغیرہ جو چیزیں، وہ ہمارا جو ہے فن کا، ہسٹری کا جو ہے وہ عظیم کام جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. دا آرکیٹیکچر، پینٹنگ اینڈ کیلیگرافی آف دا مغل پیریڈ آر فیمس آل اوور دا ورلڈ. اور جو فن تعمیر ہے، آرکیٹیکچر ہے، اسی طرح پینٹنگز، تصویر سازی اور کیلیگرافی خطاطی کو کہتے ہیں، یعنی کہ لکھنے کے خوبصورت انداز، عربک خاص طور پہ، اور مختلف چیزیں جن کو مختلف طریقے سے مختلف ہنر کے ساتھ لکھا جاتا ہے، کلرز یوز کر کے، جیسے یہ پکچر میں نظر آ رہا ہے، اس کو خطاطی کہتے ہیں. اور یہ خاص طور پہ جو مغلیہ دور تھا بر صغیر پاک و ہند میں، مغل حکمرانوں کی حکومت تھی، اس دور میں یہ آرکیٹیکچر جو ہے، فن تعمیر، بڑی بڑی خوبصورت بلڈنگز، عمارتیں، خاص طور پہ ہمارے شہر لاہور شہر میں بھی ہیں، ابھی بھی موجود ہے. قلعہ لاہور جو ہے، اسی طرح بادشاہی ماسک اور شالیمار گارڈن، یہ سارے جو ہیں وہ مغلیہ دور کی یاد دلاتے ہیں. اور یہ اس وقت کا جو ہے فن، وہ بھی پوری دنیا میں بہت مشہور ہے. In every form of art there have been great artists in our country. تقریباً آرٹ کی جو ساری قسمیں ہیں، جو ہم نے کل بھی پڑھی تھی، ویژول آرٹ، پرفارمنگ آرٹ، ڈیکوریٹو آرٹ، ان ساری قسموں میں ہمارے ملک میں بے شمار فنکار جو ہیں وہ موجود ہیں. اینڈ ہیو پروڈیوسڈ گریٹ ورکس آف آرٹ، اور انہوں نے بہت عظیم بہترین کام کیا ہے فن میں. چغتائی، صادقین، گلجی، حاجرہ منصور and many others are famous artists of our country known for their paintings, sculpture and calligraphy. اپنی پینٹنگز کے لیے، مجسمہ سازی کے لیے اور خطاطی کے حوالے سے یہ لوگ جو ہیں، چغتائی، صادقین، گلجی، حاجرہ منصور بھی، یہ بہت مشہور ہیں اپنے ان خاص کاموں کے حوالے سے. ان کے ساتھ ساتھ جو پرفارمنگ آرٹ ہے، پرفارم کرنے کے حوالے سے، ان میں مہدی حسن ہمارے بہت زبردست سنگر تھے، جو غزل گانے میں بہت مشہور تھے. نصرت فتح علی خان جو قوالی گانے کے حوالے سے بہت مشہور تھے. نور جہاں جو ہر طرح کے ہی گانے، غزل بھی اور دوسرے جو سانگز ہیں، اس کے علاوہ ترانے گانے میں بہت مشہور تھیں. مصری خان، جمالی، ریشمہ جو ایک صحرائی آواز کے طور پہ سامنے آئی اور بالکل ایک ڈفرینٹ ان کا انداز تھا سنگنگ کا. خمیسو خان، ناہید صدیقی، علن فقیر، یہ سندھ کے علاقے کے ایک مشہور سنگر تھے. عالم لوہار پنجاب کے ایک زبردست سنگر رہے ہیں. آر سم فیمس نیمز ایسوسیٹیڈ ود پرفارمنگ آرٹ آف آر کنٹری، اور یہ ہمارے علاقے کے ملک کے جو پرفارمنگ آرٹ کے حوالے سے بہت مشہور ہیں. ڈو یو نو دا نیمز آف سم ادر فیمس آرٹسٹ آف پاکستان؟ کیا آپ کو معلوم ہے پاکستان کے اور آرٹسٹ جو پرفارمنگ آرٹ میں خاص طور پہ مشہور ہیں؟ یقیناً آپ کو معلوم ہوگا، سوچئے گا. فوک میوزک اینڈ ڈانسز پرفارمڈ بائی پیپل ان آر رورل ایریاز آر آلسو لائکڈ بائی اینڈ اپریشیٹیڈ بائی پیپل آل اوور دا ورلڈ. اس کے علاوہ جو ہمارا فوک میوزک ہے، ہمارا لوک موسیقی ہے، اور لوک ڈانس وغیرہ جو آپ کو یہاں پکچر میں نظر آ رہا ہے، لوک ڈانس یا لوک موسیقی جو ہے وہ ایک ٹپیکل علاقے اور ایک ٹپیکل گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی مخصوص علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک گروپ اپنے جو ثقافت، اپنے کلچر کے حساب سے جو ان کا ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے، اس لحاظ سے ان کی سنگنگ اور ان کا ڈانس جو ہے وہ بھی پوری دنیا میں مشہور ہے. جیسے سندھ میں ایک ان کا اپنا طرز ڈانس کا طرز ہے، ان کی سنگنگ ہے. اسی طرح بلوچستان کا جو بلوچی علاقوں کا ہے، رورل ایریاز کا، ان کا الگ ایک ڈانس ہے، ان کو پرفارم کرنے کا انداز الگ ہے، ان کی سنگنگ الگ ہے. تو یہ لوک ڈانس اور لوک میوزک جو ہے یہ بھی پوری دنیا میں بہت مشہور ہے. The folk music of Pakistan represents the culture of our villages, their joys and sorrows, and their colorful ceremonies and festivals. فوک میوزک جو ہے یعنی لوک موسیقی ہمارے جو خاص طور پہ ایک مخصوص طبقے گروپ سے ہوتی ہے، جو ہر علاقے کے جو گاؤں میں دیہات میں مخصوص گروپ ہوتا ہے، ان کا ایک الگ انداز ہوتا ہے سنگنگ کا، ڈانسنگ کا.
دیٹ ریپرزینٹس دا کلچر آف آر ولیج. یہ ہمارے گاؤں کی جو ثقافت ہوتی ہے, جو روایتیں ہوتی ہیں, اس کو ظاہر کرتے ہیں. دیئر جوائز, ان کی خوشیوں کو, اینڈ دیئر سوروز, اور ان کے غموں کو ظاہر کرتے ہیں. اینڈ دیئر کلرفل سیریمنیز اینڈ فیسٹیول, اور ان کی جو رنگین تقریبات ہوتی ہیں, تہوار ہوتے تھے, میلے وغیرہ تھے, ان کے اندر یہ چیزیں, ان کے میوزک, ان کا لوک ڈانس جو ہے, یہ سب چیزیں جو ہے ظاہر کرتی ہیں ان کی خوشیوں کو, ان کے غم کو کا اظہار کرنے کا ایک الگ طریقہ ہے, اور ان کو اس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہینڈی کرافٹ سچ ایز کارپیٹس, پورٹریز, jewelry and furniture represent the rich heritage of art and crafts of our people. اسی طرح سے دستکاری جو ہے, جیسے کارپیٹس, قالین بناتے ہیں خوبصورت ڈیزائننگ کے ساتھ, پورٹرے, چینی کے برتن, ظروف وغیرہ بنا کر اس پہ ڈیزائننگ کرنا, جیولری, زیورات بنانا اور ان کی ڈیزائننگ, فرنیچر, اور جو لکڑی کا جو فرنیچر وغیرہ بنایا جاتا ہے وہ بھی ریپرزینٹ کرتا ہے ہمارے زبردست قسم کے بھرپور ورثے کو, جو ہمارا فن اور ہماری دستکاری کرتے ہیں لوگ, ان کے زبردست ورثے کو ظاہر کرتا ہے. ود ان دا واسٹ لینڈسکیپ